عامر لیاقت حسین صاحب نے اپنے انتقال سے 2 دن پہلے فیصل قریشی صاحب کو کال کی. کال کے اندر کچھ انہوں نے ایسی بات کی جس کے بعد فیصل قریشی بھی ہل گئے اور انہوں نے سمجھانے کی کوشش کی یار ایسا نہیں کہیں آپ, ایسی بات نہ کریں آپ. لیکن عامر لیاقت حسین صاحب بضد تھے. فیصل قریشی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جب یہ ویڈیوز والا معاملہ نکل کر سامنے آیا تھا نا, یہ جو برہنہ ویڈیوز نکل کر آئی تھی, عامر لیاقت حسین صاحب نے اپنے آپ کو قطع تعلق کر لیا تھا, بالکل اپنے آپ کو لوگوں سے بالکل توڑ لیا تھا. پھر اپنے انتقال سے 2 دن پہلے سڈنلی وہ فیصل قریشی صاحب کو کال کرتے ہیں اور کال کر کے کہتے ہیں کہ یار میں جا رہا ہوں, مجھے لگ رہا ہے میں رک نہیں پاؤں گا. وہ اور ایک مفتی صاحب یعنی فیصل صاحب اور ایک مفتی صاحب موجود تھے. انہوں نے کہا کہ بیٹھ کے اس چیز کا مسئلے کا حل نکالتے ہیں, آپ ایسی بات نہیں کریں. لیکن فیصل قریشی صاحب نے کہا کہ ان کو پتا تھا, یعنی عامر لیاقت حسین صاحب کو اس بات کا یقین تھا کہ وہ بچ نہیں پائیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم, آپ کو خوش آمدید. میں ہوں سلمان مرزا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل سم اپ وتھ سلمان مرزا. جناب بہت شکریہ یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ سبھی نے وقت نکالا ہے. ویڈیو کے آغاز میں تہہ دل سے آپ سبھی کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں, لیکن اس دعا کے ساتھ کہ آپ جہاں ہوں خیر و عافیت سے ہوں, صحت مند ہوں اور تندرست ہوں. جناب عامر لیاقت حسین صاحب کے انتقال کے بعد میں نے کئی ایسی ویڈیوز بنائی جو کہ عامر لیاقت حسین صاحب کے حوالے سے تھی. عامر لیاقت حسین صاحب کا میں مداح تو نہیں تھا, لیکن آنیسٹلی میں ان سے سیکھتا بہت کچھ تھا. ان کے پاس الفاظوں کا ایک ایسا ذخیرہ تھا کہ اگر آپ صحافت سے تعلق رکھتے ہیں یا آپ اردو لٹریچر کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں تو یقین جانیے آپ ان کے مداح ہوں گے. عامر لیاقت حسین صاحب کا لفظوں کا چناؤ, لفظوں کا ہیر پھیر, لفظوں کا ذخیرہ اپنی طرف کھینچنے کے لیے آپ سمجھ لیں یہ سب سے بڑی ان کی خصوصیت. عامر لیاقت حسین صاحب کا انتقال نامساعد حالات میں ہوا اور اس کے بعد میں نے بے شمار ویڈیوز بنائی اور ہر ویڈیو کے اندر میں یہ بات کہتا تھا کہ عامر لیاقت حسین صاحب پر بے تحاشا تنقید کی جاتی تھی, لیکن وہ ہر تنقید کا خندہ پیشانی کے ساتھ جواب دیتے تھے, کسی بات کو دل سے لگا کر نہیں بیٹھتے تھے. لیکن دانیہ نے جو ان کے ساتھ کیا, دانیہ نے جس طرح سے ان کی برہنہ ویڈیوز کو لیک کیا, اکثر لوگ اس کو نازیبہ ویڈیوز کہتے ہیں لیکن میں اس کو نازیبہ ویڈیوز نہیں مانتا, کیونکہ یہ انسان اپنی بیوی کے ساتھ موجود تھا, کمرے کے اندر موجود تھا اور یہ اس وقت کی ویڈیوز بنائی گئی ہیں. اس کو آپ نازیبہ ویڈیو کیسے کہہ سکتے ہیں, اس کو آپ برہنہ ویڈیو ضرور کہہ سکتے ہیں. ہر گھر کے اندر شادی شدہ معاملات, جن کی شادی ہو چکی ہوتی ہے, ان کے گھر کے اندر, ان کے بیڈ روم کے اندر یہ معاملات ہو رہے ہوتے ہیں. وہ ویڈیوز جو سامنے آئی, عامر لیاقت حسین صاحب کو دل کو لگ گئی یار یہ بات. 18-19 سال کی لڑکی نے 49 سال عامر لیاقت حسین صاحب کو ایک ایسا دکھ دیا جس سے وہ باہر نکل نہیں پائے. اور یہی بات فیصل قریشی صاحب نے کی. فیصل قریشی صاحب بول انٹرٹینمنٹ پر رمضان ٹرانسمیشنز کر رہے ہیں. انہوں نے گزشتہ روز ایک بڑا انکشاف کیا کہ 2 روز پہلے عامر لیاقت حسین صاحب نے ان کو فون کیا تھا اپنی موت سے 2 دن پہلے, اور 2 دن پہلے اپنی موت سے 2 دن پہلے انہوں نے کیا بات کی تھی. فیصل قریشی صاحب نے بڑا ڈیٹیل میں بتایا اور واقعی میں ان کے بیان کے بعد اب یہ جو دانیہ ہے اس کو گرفتاری کے بعد اس کو رہا کر دیا گیا, کیونکہ اس کے پاس زیادہ ایویڈنسز اتنے زیادہ نہیں تھے, لیکن ان کو ضمانت پر رہائی مل گئی. اب ایک سوال پیدا ہوا ہے, عامر لیاقت حسین صاحب ہمارے درمیان نہیں ہے. رمضان کے اندر عامر لیاقت حسین صاحب کی کمی شدت سے محسوس کی جا رہی ہے. اس کی وجہ ہے ملک کے اندر, پاکستان کے اندر رمضان ٹرانسمیشن جس نے بنیاد رکھی, جو اس کا بانی تھا, وہ کوئی اور نہیں تھا, عامر لیاقت حسین صاحب تھے. عامر لیاقت حسین صاحب کی رمضان ٹرانسمیشن ایک طرف اور سارے چینلز کی رمضان ٹرانسمیشن ایک طرف. عامر لیاقت حسین صاحب کی رمضان ٹرانسمیشن کا کسی سے کوئی موازنہ تھا ہی نہیں. اور پھر ان کے پاس نالج تھی یار, ان کے پاس بے تحاشا نالج تھی. لیکن خیر ان کی عمر, ان کی زندگی اتنی تھی. عامر لیاقت حسین صاحب نے 2 دن پہلے فیصل قریشی صاحب کو فون کیا اور اپنے فون پہ انہوں نے کیا گفتگو کی, آج اس پر بات کرتے ہیں. فیصل قریشی صاحب کہہ رہے ہیں کہ جناب جیسے ہی یہ ویڈیوز نکل کر سامنے آئی تھی عامر لیاقت حسین صاحب کی, تب انہوں نے سب سے قطع تعلق کر لیا تھا. وہ کسی سے بات کرنا نہیں چاہتے تھے. بڑی کوشش کی ان سے رابطہ کرنے کی, لیکن ان سے رابطہ ہو نہیں پا رہا تھا. بہت کوشش کرتے رہے کسی طریقے سے ان سے رابطہ ہو جائے, لیکن رابطہ نہیں ہو پایا. عامر لیاقت حسین صاحب نے اپنے آپ کو بالکل الگ تھلگ کر لیا تھا, سب سے الگ تھلگ کر لیا تھا. پھر اپنی موت سے, عامر لیاقت حسین صاحب کے انتقال سے 2 دن پہلے فیصل قریشی صاحب کے پاس کال آئی. فیصل قریشی صاحب نے کہا کہ میں بیٹھا ہوا تھا, اتفاقاً میرے پاس کال آئی تو میں نے فوراً ریسیو کی. میں نے کہا یار کدھر ہو, کہاں ہو, کیا معاملات ہیں. فیصل قریشی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ عامر لیاقت حسین صاحب نے کہا یار میں جا رہا ہوں بس. فیصل قریشی نے کہا کہ یار ایسا نہیں کہیے, آپ ایسا نہیں کہیں, مل کے بیٹھتے ہیں, بات کرتے ہیں, وے آؤٹ نکالتے ہیں, چیزیں سیٹل کرتے ہیں, بہتر کرتے ہیں, چیزیں سے ملتے ہیں. انہوں نے کہا نہیں یار مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ میں چلا جاؤں گا. انہوں نے کچھ ایسی باتیں کی ہیں جس سے لگ ایسا رہا تھا کہ عامر لیاقت حسین صاحب اس دنیا سے جانے والے.
اداکار نے کہا یعنی فیصل قریشی صاحب نے کہا کہ کسی طرح ہمارا عامر لیاقت سے رابطہ ہوا، میں نے اور مفتی حنیف قریشی نے انہیں بہت سمجھایا لیکن وہ بضد تھے کہ میں جا رہا ہوں، جس پر میں نے کہا کہ فضول باتیں نہیں کریں، آئیں ملتے ہیں، بیٹھ کر مسئلے کا کوئی حل نکالتے ہیں، لیکن وہ بار بار یہی بات دہراتے رہے۔ فیصل قریشی نے کہا کہ وہ بہت ہی یقین سے یہ بات کہہ رہے تھے کہ میں اب نہیں رک پاؤں گا، اور پھر اس کے بعد ان کے انتقال کی خبر آ گئی۔ جون میں ان کا انتقال ہوا تھا، اور واقعی میں یار عامر لیاقت حسین صاحب جس طرح سے ان کے کروڑوں لاکھوں کروڑوں مداح تھے، یقین جانیے بے شمار مداح تھے عامر لیاقت حسین صاحب۔ عامر لیاقت حسین صاحب کئی گھر کی کفالت کیا کرتے تھے، کئی گھر ایسے تھے جن کی کفالت وہ خود کیا کرتے تھے۔ عامر لیاقت حسین صاحب نو ڈاؤٹ آپ جو کچھ کہنا چاہیں ان کے بارے میں کہہ سکتے ہیں کہ بھائی وہ اس طرح کی ویڈیوز، میں اس والی ویڈیو کی بات نہیں کر رہا جو دانیہ نے بنائی تھی، میں ان ویڈیوز کی بات کر رہا ہوں جیسے وہ رمضان ٹرانسمیشن کے اندر وائرل ہونے کی کوشش کے دوران۔ لیکن یار عامر لیاقت حسین صاحب یہ تمام چیزیں کرتے تھے لوگوں کو انٹرٹین کرنے کے لیے، لوگوں میں بڑی محبت تھی عامر لیاقت حسین صاحب کے لیے۔ دانیہ اور دانیہ کی والدہ نے مجھے بہت بد دعائیں دی ہیں، انہوں نے اپنے انسٹاگرام پہ میرا اور علی حیدر بھائی کا نام لکھ دیا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ جناب آپ جس طرح سے مجھے کوس رہے ہیں، ہم کیا کوس رہے ہیں یار، آپ نے اپنی بیٹی کی شادی کی، 49 سالہ ایک آدمی سے آپ نے شادی کر دی جو پہلے سے 2 شادی شدہ، اس نے 2 شادیاں کی ہوئی تھی، آپ نے کس مقصد کے لیے شادی کی تھی یہ بات آپ نے آپ سے پوچھی ہے۔ پھر آپ نے علیحدگی کے بعد عامر لیاقت حسین صاحب پر کس قسم کے گھٹیا، سنگین، بیہودہ، غلیظ قسم کے الزامات لگائے۔ عامر لیاقت حسین صاحب کے بارے میں بیٹھ کے یہ باپ، یہ جو بیٹی ہے نا، ماں بیٹی ہے، بیٹھ کے اس طرح کی گفتگو کیا کرتی تھی کہ عامر لیاقت حسین صاحب ہمیں کہتے ہیں کہ اس طرح کی ویڈیو بناتے ہیں جو برہنہ ہوتی ہے، باہر بہت بکے گی۔ یار شرم آنی چاہیے ان لوگوں کو۔ اور پھر جیسے ہی عامر لیاقت حسین صاحب کا انتقال ہوا تو کہنے لگے بھائی سارے معاملات تو سارٹ آؤٹ ہو گئے تھے، اب ان کی جائیداد میں ہمارا حصہ ہے۔ عامر لیاقت حسین صاحب کے ویڈیوز کو لیک کرنے کے الزام میں ان کو گرفتار کیا گیا تھا۔ اس کے بعد یہ یار ان کی جب شادی ہوئی تھی تب ان کا مقصد صرف ایک تھا، فیم حاصل کرنا، پیسہ حاصل کرنا۔ جب ان کی سپریشن ہوئی تب ان کا ایک مقصد تھا، کسی طریقے سے جائیداد میں حصہ لے لینا اور کسی طریقے سے فیم حاصل کرنا، مظلوم اپنے آپ کو بنانا۔ ماں بیٹی کے چکر میں یار اتنا خوبصورت انسان، ہیرے جیسا انسان اس دنیا سے چلا گیا۔ اس پر آپ کی رائے کیا ہے؟ میں چاہوں گا کہ آپ سب کامنٹ سیکشن پہ رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔ سلمان مرزا کو دیجیے اجازت، زندگی رہی، صحت رہی، آپ کی دعائیں نہیں تو انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ خیال رکھیے گا اپنا، اللہ حافظ۔